بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 14 ادب کی اہمیت کے مشق سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم وغیرہ ایسی تحریریں ہیں جن کو غیر ادبی تحریریں کہا جاتا ہے۔ بے ہے، ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ ادبی تحریر ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ جیم سوال ہے، اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے سوال جیم کا جواب۔ دال ہے، ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ ادب کا مطالعہ ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ یہ سوال ہے، بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معانی میں رائج ہوا؟ اس کا جواب ہے، بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہوا۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا سوال ہے، ادب لفظ ہے، آپشن اردو زبان کا، فارسی زبان کا، عربی زبان کا، ترکی زبان کا۔ جیسا کہ ہم اپنے سبق کے متن میں پڑھ چکے ہیں کہ لفظ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ دائرہ معارف اسلامیہ کتاب ہے، سوانح عمری، ناول، ڈرامہ، انسائکلوپیڈیا۔ سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہے انسائکلوپیڈیا۔ انسائکلوپیڈیا وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر اس موضوع، عنوان کو لے کے تمام معلومات، الف تب چھوٹی ہے، تمام معلومات موجود ہوں۔ جیم، ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے متن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ہر لکھی ہوئی چیز متن کہلاتی ہے، ادب نہیں کہلاتی۔ لفظ ادب علم کے طور پر بڑھتا جانے لگا، کب بڑھتا جانے لگا؟ 1 صدی ہجری میں لفظ ادب علم کے طور پر بڑھتا جانے لگا۔ ادب بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے رنج و غم، آسودگی و خوشی، پشیمانی و ملال، مال و دولت۔ تو ادب جو ہے وہ بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے آسودگی و خوشی۔ روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، کون؟ ادب آشنا کرتا ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا لفظ ہے معرف، جس کا معنی ہے پہچان۔ عبور، طے کرنا۔ آسودگی کا معنی ہے اطمینان۔ ارتقاء، ترقی کرنا۔ سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ تقریم، عزت، ادب۔ اصلاح، درستی۔ روگردانی، منہ پھیرنا، منہ موڑنا، منہ پھیرنا، مخالفت کرنا، روگردانی کا معنی۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ پہلا لفظ ہے مفہوم، مفہوم کی جمع ہے مفاہیم۔ علم کی علوم۔ متن، امتان۔ احساس، احساسات۔ جذبہ، جذبات۔ دور، ادوار۔ شے، اشیاء۔ قدر، اقدار۔ صفت، صفات۔ سوال نمبر 5 ہے، الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے شائستگی۔ جملہ ہے شائستگی کا، شائستگی کا معنی ہے نرمی، تہذیب۔ جملہ ہے، انسان کو کسی حال میں بھی شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تمیز، علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، یعنی فرق کرنا سکھاتا ہے۔ ادب، اردو ادب میں بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں بلا شبہ۔ حیرت انگیز، کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ حیرت انگیز ایجاد وہ ایجاد جو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے۔ آباء و اجداد، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ اکتاہٹ، مجھے
لمبے سفر سے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ اگلا لفظ آسودگی، دوسروں کے کام آ کر ہی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ خیر و شر، خیر و شر کی قوتیں ازل سے موجود ہیں۔ احساس سے مروت، آج کل کی سائنسی ایجادات انسان کے اندر سے احساس سے مروت، لحاظ، خلوص اور رواداری کو ختم کر رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو نمونے کے طور پر یہاں پہ الفاظ و تراکیب کے جملے لکھ کے دکھا دیے گئے ہیں، لیکن آپ انہی جملوں پر اکتفا مت کیجیے بلکہ اپنے ذہن سے خود تخلیق کریں اور ان الفاظ کے جملے خود سے تحریر کریں۔ یہ آپ کی تخلیقی لکھائیوں میں نکھار لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ تمام طلباء و طالبات اپنے اپنے جملے خود تحریر کریں گے، جو کہ آپ کے لیے آگے چل کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، اس سے پہلے ہم سوال نمبر 6 کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کے ہم ان جملوں کو مکمل کریں گے، خالی جگہ کو پر کریں گے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہتے ہیں۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہے معرف، میم کے اوپر پیش ہے، عین کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، فے پہ جزم۔ معرف۔ تقلید، تے کے اوپر زبر، کاف پہ جزم، لام کے نیچے زیر ہے، یہ پہ جزم ہے اور دال پہ بھی جزم ہی ہے۔ آخری الفاظ عموماً ساکن ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی سکون کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر اگر حالت جزم اور علامت جزم اور علامت سکون نہ بھی لگائی جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، وہ کیونکہ آخری الفاظ زیادہ تر ہمارے ساکن ہی کے ہوتے ہیں۔ صفت، سواد کے نیچے زیر ہے، فے پہ زبر اور تے، صفت۔ متن، میم زبر، تے پہ جزم اور نون پہ بھی جزم ہے، اس لیے اس کو ہم متن پڑھیں گے، متن۔ عبور، اس لفظ کو غلط پڑھا جاتا ہے، بہت سے ہمارے الفاظ ہیں جیسے امور ہو گیا، حکومت ہو گیا، عبور ہو گیا، ان الفاظ کو ہم غلط پڑھتے ہیں، ان پہ زبر پڑھتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر پیش ہے، عین پہ پیش ہے، بے کے اوپر پیش ہے، واو اور رے پہ جزم ہے۔ مطالعہ، میم پہ زبر پیش، توئیں، لام اور عین کے اوپر زبر ہے، مطالعہ۔ نثر، نون کے اوپر زبر ہے، سے پہ جزم ہے، رے پہ بھی جزم ہے، نثر۔ امور، الف پیش، الف کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر بھی پیش، واو اور رے پہ جزم ہے، امور۔ لطف، اس کو لطف بعض اوقات غلط پڑھا جاتا ہے، توئیں کے اوپر زبر پڑھتی ہی جاتی ہے، جبکہ دوئیں پہ زبر نہیں ہوتی، یہ توئیں کے اوپر جزم ہوتی ہے، لطف، یہ اس کا درست تلفظ ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ہے، سوال نمبر 8، سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے، ادب غیر تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے۔ غلط ہے، جیسے کہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے آپ کا زبان پر عبور رکھنا، مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا ہے، یہ لفظ زمانے جاہلیت سے اب تک استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جی ہاں، درست، یہ لفظ زمانے جاہلیت سے اب تک استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگلا ہے، شاعری اور نثر ادب کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ درست، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ادب کی دو بنیادی قسمیں ہیں، شاعری اور نثر، اس میں آگے مزید اصناف ہیں۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے، بالکل غلط، بلکہ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے قریب تر رکھتا ہے۔ دائرہ معارف اسلامی اردو انسائکلوپیڈیا ہے درست جواب۔ طلبہ، سوال نمبر 9 ہے، متن میں دیے گئے علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کریں۔ کل سبق کی پڑھائی کے دوران اس شعر کی وضاحت اور تشریح کی گئی ہے۔ آپ پچھلے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کی تشریح خود سے تحریر کریں۔ اپنی نیٹ کاپیز پہ اس شعر کی تشریح تمام طلبہ خود سے تحریر کریں، اپنے سابقہ آموزش کو، اپنے سابقہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اسی طرح سوال نمبر 10 ہے، ہیڈ مسٹریس کے نام غیر حاضری کی بنیاد پر اسکول سے نام خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ اردو بی کی کلاس میں آپ کو خط درخواست لکھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔
اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درخواست آپ خود تخلیق کریں گے، خود سے تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 10 اپنی نیٹ کاپیز میں آپ خود سے تحریر کریں گے۔ اگلا معروضی سوال ہے، کالم الف میں درج فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں۔ پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ فعل مجہول سے کیا مراد ہے۔ فعل مجہول وہ افعال ہوتے ہیں جن کا فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان جملوں میں یہ جو فعل ہے یہ کس سے سر انجام دیا جا رہا ہے، اس کو سر انجام دینے والا کون ہے، اس کا فاعل کون ہے۔ جبکہ فعل معروف والے جملوں میں فعل کو انجام دینے والا فاعل معلوم ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، جملے میں تحریر ہوتا ہے۔ اب کالم الف میں ہمارے پاس فعل مجہول موجود ہے جن کو ہم نے کالم بے میں فعل معروف بنا کے تحریر کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے درخت کاٹا، پہلا جملہ ہے درخت کاٹا گیا، تو اس میں فاعل معلوم نہیں ہے، ہم یہاں پہ فاعل تحریر کر کے اس کو فعل مجہول بنا دیں گے۔ لکڑہارے نے درخت کاٹا۔ دوسرا ہے کرسی بنائی جاتی ہے، اس کا جملہ ہم بدلیں گے بڑھئی کرسی بناتا ہے۔ سیر کی جائے گی، ہم سیر کریں گے۔ تقریر ہوگی، احمد تقریر کرے گا۔ اچھی گفتگو کی جا رہی ہے، آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جلسے میں اچھی گفتگو ہو رہی ہے، یا اسلم اچھی گفتگو کرتا ہے۔ اب ان کالم بے میں لکھے گئے تمام جملوں میں ہم نے فاعل کا اضافہ کر کے ان کو فعل معروف بنا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ آج پڑھائی گئی مشق کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں گے اور دیے گئے سوال نمبر 9 اور 10 کو اپنی نیٹ کاپیز پر حل کریں گے۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔